غرباء 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 صحابہ بننے سے پہلے یہ وہ جماعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، ان ساتھیوں کا، ان صحابہ کا کیا طرز عمل تھا، ان کی گمراہی کا کیا عالم تھا، ان کی بے راہ روی کا کیا عالم تھا۔ جب ان کے پاس کتاب و سنت آئی یا آئے، دونوں چیزیں ان کے پاس پہنچی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مہذب بنا دیا، انہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سرٹیفکیٹ دے دی۔ یہ صحابہ جب جاہلیت کے دور میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور نبی بنا کر کے جب بھیجا مکہ مکرمہ کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دیتے، اللہ کی طرف بلاتے، ایک توحید، ایک اللہ کی طرف، ایک وحدانیت کی طرف بلاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لوگوں نے انکار کر دیا۔ چند لوگ جن میں ابو بکر صدیق سر فہرست، جو جوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے، اور بچوں میں علی رضی اللہ عنہ، اور خواتین میں، خاتون میں، عورتوں میں آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر ہم اسلام سے پہلے ان صحابہ کی زندگی کو ذرا دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں کوئی انسانیت تھی ہی نہیں، انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ ایک واقعہ جو بڑا پیارا اور بہت مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میری پانچ بیٹیاں تھی، میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابھی میں دائرے اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، میری 5 بیٹیاں تھی، اور انہی ہاتھوں سے میں نے ان پانچ بیٹیوں کو گھڑا کھود کر کے اور قبر کھود کر کے انہیں زندہ دفن کر دیا، اس لیے کہ ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نقشہ کھینچا ہے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ جب ان کے سامنے کوئی خبر دے دیتا کہ آپ کے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے، آپ کے یہاں لڑکی کی ولادت ہوئی ہے، تو ان کے چہرے اتر جاتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے زمانے کی، جاہلیت کے دور کی ان کی ایک حالت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ وَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب ان کے سامنے کسی لڑکی کی خبر دی جاتی، لڑکی کی ولادت کی خبر دی جاتی، تو ان کے چہرے اتر جاتے، ان کے چہرے مرجھا جاتے۔ جب ان کے سامنے لڑکے کی خوشخبری آتی تو وہ خوش ہو جاتے تھے، ان کے چہروں پر تر و تازگی آ جاتی۔ لیکن جب لڑکی کی خوشخبری دی جاتی، لڑکی کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی، تو ان کے چہرے اتر جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ آر محسوس ہوتی تھی کہ کہیں کل اٹھ کر کے ہمیں کسی کا سسر بننا پڑے گا، اور کسی کو ہمیں اپنا داماد بنانا پڑے گا، اپنی بیٹی کو کسی کے یہاں بیاہ کرنا پڑے گا، شادی کرنی پڑے گی، اسے بہت کچھ دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ اسے آج سمجھتے تھے۔ اس صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا قصہ بیان کیا، کہ اللہ کے نبی 4 لڑکیوں کو بچپن میں نے زندہ درگور کر دیا، ان کو زندہ ہی میں نے دفن کر دیا، لیکن ایک لڑکی جو سب سے آخر میں تھی، 5ویں لڑکی تھی، وہ کچھ بڑی ہو گئی، سمجھنے لگی، چلنے پھرنے لگی، میرے ساتھ آتی جاتی تھی، بازار آتی جاتی، کچھ بولتی تھی، ابا ابا کہتی تھی۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں ذرہ برابر بھی رحم نہیں آیا، مجھے رحم نہیں آیا کہ میں اسے بچا لوں اور اس گھڑے سے میں اسے دور کر لوں، میں اسے جنگل کے اندر، بیابان جنگل کے اندر لے گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے سامنے وہ صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کے نبی، میں نے اپنے ہاتھ سے گھڑا کھودا، قبر کھودی، اور برابر قبر کھودتا گیا، جیسے میرے جسم کے اوپر، میرے کپڑے کے اوپر گرد و غبار آتا تھا، وہ میری پیاری سی بچی اس گرد و غبار کو ہٹاتی تھی اور کہتی تھی، ابا جان، آپ کے کپڑے کے اوپر گرد و غبار لگ گیا ہے۔ لیکن یہ چیز بھی اتنی پیاری اور معصوم بچی مجھے پیارے الفاظ میں کہتی تھی، اس کے باوجود میرے دل کے اندر ذرہ برابر بھی اس کے لیے رحم نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کے اندر رحم نہیں رکھا تھا، میں رحم والا نہیں تھا، میرے دل کے اندر رحم نہیں تھا۔ اس بچی کے تعلق سے گڑھا کھود دیا گیا، بچی کو میں نے اس کے
मिट्टी डाल दी, मनो मिट्टी के नीचे मैंने उसको दफन कर दिया। वो बच्ची कहती थी अब्बा जान मुझे बचा लीजिए, मेरा कौन सा जुर्म है, किस सजा की वजह से मुझे यहाँ दफन किया जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब वो सहाबी रसूल ये वाक़या बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भाइयों ज़ारो कितार रोते हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। उस बच्चे की क्या जुर्म था, उस बच्ची की क्या सजा थी, जिसकी वजह से क्या जुर्म था, क्या गुनाह था, जिसकी वजह से उसको दफन कर दिया गया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी के सामने जब वो सहाबी अपना वाक़या बयान कर रहे थे तो अल्लाह के नबी ज़ारो कितार रो रहे थे और कह रहे थे कि कैसे दुनिया के अंदर लोग मौजूद थे, कैसी जहालत थी, इस्लाम से दूरी की सबब उनके यहाँ कितनी जहालतें पाई जाती थी। लेकिन जैसे ही कहा अल्लाह के नबी ने उनसे, जब सहाबी रसूल ने अल्लाह के नबी से कहा अल्लाह के नबी इतने सारे गुनाह मैंने किए हैं, जिंदा दरगोर कर दिया है अपनी बच्चियों को, अल्लाह के नबी मेरी कोई बख्शिश है, मैं बख्शा जाऊंगा या पकड़ा जाऊंगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, इस्लाम ने एक ऐसा उसूल रखा है हमारे और आपके लिए, तमाम के तमाम मुसलमानों के लिए, कि जो भी इस्लाम कबूल करता है, इस्लाम की तरफ पलट करके आ जाता है, किताब और सुन्नत को अपना लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है, उसकी पिछली सारी खताओं को अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देता है। मेरे भाइयों, ये उनकी हालत थी, ये सहाबा की इस्लाम लाने से पहले हालत थी। अगर आप अंदाजा लगाएं तो आपको अंदाजा होगा कि कितने घिनौने जुर्म करते थे और कितने खतरनाक जुर्म करते थे, कितनी जहालत वाली बात थी कि अपनी बच्ची को अपने हाथों से दफन कर देते थे।